وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، اکٹھے قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اکٹھے اس پر عمل کرو، اجتماعی زندگی بسر کرو۔ کیونکہ جب ایک انسان اکیلا ہوتا ہے، جیسے ایک درخت اکیلا ہوتا ہے تو آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ گر جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنا اور اللہ کے نام پر اکٹھے ہونا ضروری ہے، ایسے لوگوں سے ملنا جلنا ضروری ہے، اور پھر مل جل کر صرف کافی پارٹی نہیں اور صرف کھانا پینا اور ریسیپیز شیئر کرنا نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوط پکڑنا۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ سلسلہ صحیحہ میں حدیث آتی ہے، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یعنی اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا جو اس کو پکڑ لے، اور وہ اکیلے اکیلے نہیں، سب مل کر۔ مثلاً آپ اکٹھے ہو کر جب کورس کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر جب دورہ قرآن کرتے ہیں، تو گویا آپ اس حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اکٹھے بیٹھ کر دورہ قرآن کر کے یہ سب کرنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ پڑھیے، نہیں مانتا تو نہ پڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکٹھے بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے متعلق احادیث موجود ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو سنائی، اور یہاں بھی حکم کیا ہے کہ مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو۔ تو مل کر ایک فزیکلی اکٹھے ہو کر بھی مل کر ہوتا ہے، اور ایک ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ملنا بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ فزیکلی کسی جگہ پر پریزنٹ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جڑا رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کسی نہ کسی میڈیا کے ذریعے ضرور رہیں، کیونکہ یہ راستہ مشکل راستہ ہے۔ جنت کا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے۔ جنت خواہشات نفس کے خلاف چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ جتنی حسین جنت ہے اس کے آس پاس اتنی ہی تکلیف دہ چیزیں، لہذا صرف ہمت والے لوگ، بلند عزم والے لوگ ہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اگر یہی کتاب گھر میں اکیلے لے کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں تو آپ کی توجہ، آپ کے ایمان کی حالت یہی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ میں یہاں آنے سے پہلے صبح سے بیٹھی پڑھ رہی ہوتی، کبھی اونگ بھی آ جاتی ہے، کبھی کچھ سوچ میں پڑ جاتی ہے، کبھی کچھ ٹیلی فون بج جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ وہ کیفیت آ ہی نہیں پاتی جو اس مجلس کے اندر آتی، وہ باتیں دل پر آتی ہی نہیں جو یہاں پر آ کر محسوس ہوتی ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے القاء ہو رہی ہوں، کیونکہ اکٹھے بیٹھنے کی برکت ہی اپنی ہے۔ اور یہاں پر بھی کیا ہے حکم کہ آپس میں تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو، ایک دوسرے سے کٹو مت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو گویا ایک طرف اکٹھے ہو کر عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی رسی کو پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف تفرقہ بازی سے روکا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ہم اللہ کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں اور مزاج کے اختلاف سے ایک دوسرے کی بات کو یا طریقے کو یا سٹائل کو یا مینرز کو جب ہم پسند نہیں کرتے تو ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہاں میں نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ میرے کلچر کے خلاف ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے نفس اور کلچر کے خلاف ہو سکتی ہیں، لیکن نفس اور کلچر کی تو کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود آپ اتفاق سے رہیں۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بات کہی تھی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یعنی ہر شخص اپنے اپنی پسند کی چیز کو لے کر ترقی کرنا چاہتا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ترقی اشتراک کے ذہن سے ہوتی ہے، مل جل کر کام کرنے سے ہوتی ہے۔ اور پھر دین کے نام پر جماعتوں اور فرقہ واریت کے بعد پھر ذاتی زندگی میں بھی ہماری کچھ فرقہ واریت کم نہیں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یعنی ہمیں اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنا شہر، اپنا لیڈر، وہ سب چیزیں بہت عزیز ہوتی، لیکن جب دین کی اور اسلام کی بات ہوتی، ایک مشترکہ کاز کی بات ہوتی، تو اس وقت ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جزئیات کو چھوڑ کر اصل دین کی روح کو دیکھیں۔ جزئیات کیا ہے؟ مثلا نماز کے طریقے میں تھوڑا بہت فرق ہو گیا، یا دین کی
انڈرسٹینڈنگ میں، قرآن کی آیت کے سمجھنے میں یا کسی حدیث کے فہم میں فرق ہو گیا، کیونکہ ہر انسان کا ایک ذہنی سانچہ مختلف ہوتا ہے، حالات مختلف ہوتے ہیں اور اس میں فرق ہو سکتا ہے. اس چیز کو ایشو بنانے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کا اصل مقصد اور روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہم سے کس کس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے، ہم اس کو پورا کریں. کیا سب کے لباس پہننے کا طریقہ ایک ہی ہے؟ کیا ایک رنگ دیے جانے کے باوجود آپ سب کا یونیفارم کا کلر ایک ہی ہے یا تھوڑا بہت شیڈ فرق ہو جاتا ہے؟ کیا سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں؟ کیا سب کا آؤٹ لک ایک جیسا ہے؟ کیا سب کی آواز ایک جیسی ہے؟ کیا سب کی آنکھوں کا رنگ ایک جیسا ہے یا ہاتھوں کے انگوٹھے جو ہیں تھم امپریشن ایک جیسی؟ کیا چیز ایک جیسی؟ چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود جب ہم ایک چیز پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دل ایک ہو جاتے ہیں. اور وہ ایک چیز اکٹھے ہونے کی کوئی انسان نہیں ہوا کرتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو جو لوگ دین کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں پھر ان میں اختلافات نہیں ہوتے، یعنی فرقہ واریت نہیں ہوتی. اور جن کا سینٹر آف لائف کچھ اور ہوتا ہے پھر وہ اپنے اپنے لیڈر یا اپنی اپنی جماعت یا اپنے اپنے بزرگ کے پیچھے چل دیتے ہیں، پھر وہ دین کے کاز کو نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے جو اسلام سے پہلے کی زندگی گزار رہے تھے کہ کیسی کیسی جنگیں اور کیسے کیسے اختلاف تھے ان کے درمیان، اور اسلام کی وجہ سے ان کے درمیان کیسی محبت پیدا ہوئی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر محبت کا اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ ہے بہت مشکل کام. قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے 2 وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں ذاتی پسند و ناپسند کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسرا شخص اللہ کی طرف مجھے کتنا لے جانے والا ہے. اس سے مل کر، اس سے بات کر کے، اس کی مجلس میں، اس کی صحبت میں، اس کی کمپنی میں میرا اللہ سے تعلق کتنا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بے پناہ قدر کریں گے، انہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے سائے تلے جگہ دیں گے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، اور مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. ایمان ہی رزق پر ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور آپس کی محبت نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں جا سکتے. اتنی ضروری ہے یہ چیز. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ اگر تم وہ کرنے لگو تو تمہارے دلوں میں باہم محبت پیدا ہو جائے؟ اور وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، کثرت سے سلام کرو، ہر ایک کو سلام کرو. اب آپ دیکھیں 2 لوگوں کے درمیان اگر کوئی کھٹ پٹ ہوئی بھی ہے تو جب پھر واپس سامنے آئیں گے اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور جو پہل کرے گا تو دوسرے کے دل میں قدرتی طور پر غصہ کم ہو جائے گا، وہ نفرت کم ہو جائے گی اور پھر باہم ملاپ ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ 2 لوگ باہم دوست ہوں، ان کی محبت ہو اور ان کے درمیان کچھ تعلق میں اونچ نیچ آئے. وہ آتی ہے، قدرتی بات ہے. کوئی بھی چیز یہاں پرماننٹ نہیں، ہر چیز میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے اصل پر آ جاتی ہے اگر بنیاد درست ہو. جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، تو ہوا چلتی ہے تو وہ ایک طرف کو جھک جاتا ہے، لیکن جب ہوا ختم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واپس اپنی اصل پہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح زندگی کی اونچ نیچ میں جب آندیاں چلتی ہیں تو لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں، لیکن اگر مقصد ایک ہو تو وہ چیز اپنی جگہ واپس لوٹ آتی ہے. تو ہمیں اگر جنت میں جانا ہے، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، اگر دین پر قائم رہنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی خاطر محبت کرنی ہوگی ہر اس بندے سے جو اللہ کے دین کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، خواہ وہ کالا ہے یا گورا ہے یا کوئی بھی ہے. لیکن یہ صرف محبت اس وقت ہوگی جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی خاطر جب تک قربان نہ کرو، جب تک اپنی انا کو قربان نہیں کرو گے، جب تک اپنی میں کو قربان نہیں کرو گے، جب تک اپنی پسند ناپسند کو پیچھے نہیں رکھو گے، اس وقت تک یہ محبت حاصل نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم مشروط محبت کرتے ہیں، صرف اس وقت محبت کریں گے جب تم ساری باتیں میری مرضی کے مطابق کرو، میرے سٹینڈرڈ اور سانچے پہ تم ڈھل جاؤ، پھر تو ہو تم میرے آئیڈیل، اور اگر اس سے تم ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو گئی محبت. ایسے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے وہ خرچ کرنا ہوگا جو ہمیں پسند، اور ہمیں کیا؟ اپنی انا سب سے زیادہ پسند ہوتی. تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا، نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک انا بھی قربان نہ کرو، کیونکہ بڑے بڑے کام کرنے ہیں.
اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اپنی ذاتوں سے باہر نکلنا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے اندر اتحاد نہ ہو، مضبوطی نہ ہو، بنیادیں مضبوط نہ ہو. کیونکہ بڑی عمارت تبھی تعمیر ہو سکتی ہے جب اس کی بنیاد مضبوط ہو، اور ایمان کی بنیاد ہے اللہ کی خاطر محبت، ایمان کی ایک کڑی ہے. پھر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب یہ محبت نہیں تھی، آپس کا اتفاق اتحاد نہیں تھا، تو تم کہاں تھے؟ اختلافات کی وجہ سے، ایمان کے بغیر آگ کے گڑھے کے کنارے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں. منکم کون ہے یہاں؟ ہم ہیں. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایسے گروپس ہونے چاہیے کہ جن کا کام ہی یہی ہو کہ وہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دیں. خیر کیا ہے؟ قرآن خیر ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا خیر ہے، جس چیز کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ سب خیر ہے. تو خیر مال خرچ کرنے کو بھی کہتے ہیں، خیر دین پھیلانے کو بھی کہتے ہیں، خیر نماز پڑھنے کو بھی. تو جو بھی نیکی کے کام ہے ان سب کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. اسی لیے روز آپ کو کہتی ہوں کہ خود تو آ جاتے ہیں آپ، جو آپ کے گھر والے ہیں ان کو بھی ساتھ لائیے. وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، یہ امت، یہ گروہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ گروہ وہ لوگ جو دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتے. وہ گروہ آپ ہی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا سے دین کے لیے وقت نکالا ہے. یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں. ویأمرون بالمعروف، اور معروف کا حکم دیتے ہیں، جو شرعن اور عقلاً جانی پہچانی ٹھیک درست چیز ہو. الخیر تو خاص نیکی کے کام ہے، اور معروف جو اچھے بھلے نیکی کے کام ہے، یعنی جس کے شریعت کے دلائل بھی ہوں، اور اگر شریعت کے نہیں تو عقلی طور پر، ظاہری طور پر وہ چیزیں اچھی ہوں، کسی بھی سوسائٹی کے جو عام نارمز ہوتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکتے ہیں. برائی وہ چیز جس کو اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرتے ہوں، جس کی شریعت میں ممانعت ہو، اور اس کے علاوہ وہ بھی جو کسی کو بظاہر تکلیف دے رہی ہو، لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ یہ کام کریں وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں. خصوصی طور پر تاکیدی انداز میں کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، پہلے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہاں پھر دوبارہ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے تفرقہ بازی کی. کیوں؟ دنیاوی مفادات کی وجہ سے، نفسانی اغراض کی وجہ سے، تعویل و تحریف کی وجہ سے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور بینات کے آنے کے بعد ان کے بارے میں اختلاف کیا، یعنی اصل حق کے بارے میں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب. یعنی گروہ بندیاں جو ہوتی ہیں، آپس کی مخالفت، پارٹی بازی، دین کے نام پر خاص طور پر دین کا کام کرنے والے جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچ نہیں سکتے. دنیا میں بھی ان پر مصیبتیں آتی ہیں اور آخرت میں بھی. اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کرنا ہے، ختم کرنا ہے، کیونکہ تاکیدی حکم ہے. اور یہود و نصارہ کی مثال دے کے بتایا گیا کہ تم سے پہلے جو لوگ اسلام پر تھے، دین پر تھے، انہوں نے جب اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیا اور اختلاف کیا تو دیکھو ان کا حال کیا ہوا. آپ نے فرمایا تھا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے اور نصارہ 72 میں، اور تم 73 میں بٹ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے اور صحیح قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ لوگ اس دن سفید چہروں والے ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے. یعنی دو طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن. جو اچھا کرنے والے ہیں ان کے چہرے چمکدار اور روشن ہوں گے، اور جو برا کرنے والے ہیں اور جن کے دل کالے ہیں ان کے منہ بھی کالے ہو جائیں گے اس دن. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر کرتے رہے؟ ایمان کے بعد کفر کیا ہے؟ یہی اختلاف اور تفرقہ بازی. یعنی اپنے آپ کو مومن بھی کہتے تھے اور پھر اہل ایمان کے ساتھ تم اکٹھے نہیں تھے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب کا مزہ بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے. تو یہ آپ دیکھیے یہاں پر ایک طرف حج کے انکار کو کفر کہا گیا، پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کو کفر کہا گیا، اور یہاں پر تفرقہ بازی کو کفر کہا گیا.
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ انہیں کچھ نہ بتائے اور پھر اچانک ان کو پکڑ لے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہیں اس میں سے؟ پھر تو ابشر، خوشخبری آپ سب کے لیے کہ بہترین لوگ ہیں آپ. لیکن یہ اعزاز کب ملے گا؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو جب تم نیکی کی طرف بلانے والے ہو. نیکی کی طرف کون بلاتا ہے؟ جو خود نیکی پر عمل بھی کر رہا ہو، جس کو نیکی کا شوق بھی ہو، جسے نیکی سے محبت ہو. جو چیز آپ کو خود پسند نہیں، آپ دوسروں کو اس کی طرف دعوت نہیں دے سکتے. تو یہ کوئی زور زبردستی کا کام یا کسی خاص مصنوعی قسم کی ٹیکنیکل پروفیشنل قسم کی ٹریننگ دے کر لوگوں کو جبرن کسی کام پر کھڑے کرنے کا نام نہیں ہے. یہ تو انسان کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو. یہ امت وسط جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے، جو بہترین امت ہے، یہ اسی وقت بہترین کہلائے گی اور بہترین ہوگی، اور دنیا میں بھی بہترین مقام اسی وقت پائے گی جب اپنے اس فریضے کو پہچانے گی. اور یہاں پر آپ دیکھیے فرمایا اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اور ہم صرف اپنی ہی ذات میں کھو کر رہ گئے، صرف خود کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس کی دنیا کو، جو ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ایک کمفرٹ زون بنایا ہوا، صرف اسی تک نگاہ جاتی ہے، اور اس کے باہر دوسرے لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف دوڑے جا رہے ہیں اور کن مشکلات کا شکار ہیں، ان کا کوئی غم نہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں لیکن اکثریت ان کی فاسق ہے. اب آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے ان سے یہ اعزاز لے لیا گیا. جریر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو جس میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں، یعنی لوگوں کو نہ سمجھائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور آپ اس کو روکتے نہیں تو پھر یہ حشر ہے. آپ نے روک دیا، کوئی نہ مانے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کو روکے. سب سے پہلے تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانے، اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے، لیکن برے کام پر کبھی راضی نہ ہو. حذیفہ کہتے ہیں کہ تم بھلائی کو حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، نیکی پر ابھارتے رہو، ورنہ اللہ تم سب کو عذاب سے تباہ کر دے گا یا تمہارے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا. یہ عذاب کی ایک قسم ہے. اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کرتے رہیں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. تو یہ فریضہ ادا نہ کرنے والوں کے لیے ایک وعید ہے، دھمکی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کام کے کرنے سے پہلے انسان کو خود وہ کام سیکھنا بھی چاہیے اور نیکی کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کس چیز کو نیکی کہا گیا ہے. پھر فرمایا لن یضروکم الا اذی، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک کوئی ایک شخص اپنی پرائیویٹ لائف میں نماز روزہ کر رہا ہوتا نا تو کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا. لیکن جس دن آپ نے اٹھ کے دوسرے کو کہا بھی چلو تم بھی نماز پڑھو، پھر آپ دیکھیں کہ کیا ری ایکشن ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکل کے 2 سے 4 لوگوں تک جاتے ہیں تو پھر دیکھیے کس قسم کی الزام تراشی آپ پر ہوتی، تو کیسی کیسی مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، یہ تمہارے مخالف تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے، الا اذی، مگر چند منہ کی باتیں، تکلیف دہ باتیں، جھوٹا پروپیگنڈا، تمہارے خلاف الزام تراشی. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تم سے مقابلہ کریں تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے یعنی اہل کتاب، ان پر ذلت کی مار ہی پڑی،
کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر جو اہل کتاب میں سے لوگ آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے اور کسی صورت آپ کو سچا نبی نہیں مان رہے تھے، ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں. کتنے عدل کی بات ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو قرآن پڑھنا دن میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور خصوصاً سجدوں کے ساتھ، یعنی نماز کی حالت میں. اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں. جو نیکی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. یعنی کسی کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم یا قبیلے کا دشمن نہیں ہے. کس چیز کو کنڈیم کرتا ہے؟ برائی کو. جو بھی غلط کام کرے، خواہ وہ کتنا بڑا پڑھا لکھا شخص ہو، کیا وہ پیپل آف دا بک کیوں نہ ہو، اللہ نے ان کو اعزاز بخشا یہ کہہ کے کہ کتاب والے لوگ، کیونکہ اس کے مقابلے میں ان پڑھ امی ان لیٹرڈ لوگ تھے جن کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو ان پڑھ کے مقابلے میں پڑھے لکھے کی بات بہت ویلیو رکھتی ہے. لیکن ان کا پڑھنا لکھنا ان کو فائدہ نہ دیا جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. تو بظاہر وہ اپنی قوم میں بڑے معزز تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہو کر رہ گئے. کیونکہ جب کوئی انسان اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اور اس علم کے مطابق اس کا ایکشن نہیں ہوتا تو پھر صرف علم فائدہ نہیں دیتا، صرف علم عزت نہیں دیتا. اور جو عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں اس کی تعریف فرماتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں تعریف کی گئی، واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو ان کا مال کچھ کام نہ دے گا، نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. یعنی اگر کسی کا ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، تو اس کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا. اس لیے یہ لوگ چیریٹی کے جتنے بھی بڑے پروگرام بنا لیں اور ملینز بھی اس میں خرچ کر دیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ دلوں کو دیکھتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو قلب سلیم چاہیے جس میں اللہ پر ایمان اور اس ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہوں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گروہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. یعنی جب انسان اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور پھر توقع یہ رکھتا ہے کہ میں تو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہوں، تو کیا ہونا چاہیے؟ پھول بچھنے چاہیے میرے راستے میں، اتنا بڑا کام کر رہا ہوں. لیکن ظاہری حقائق اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر انسان گھبرا اٹھتا ہے. لیکن انسان کو کبھی بھی ظاہریت پر نہیں جانا چاہیے کہ اگر ظاہر میں کچھ مشکل آ رہی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے مجھ سے، ہرگز نہیں.
اگر آپ صحیح ایمان کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تفرقہ بازی چھوڑ کر القلب متوجہ الی اللہ کی حالت میں اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی لازماً آپ کی قدردانی کرتا ہے. لیکن پھر وہ راستے میں مشکلات کیوں ڈالتا ہے؟ آپ کو صاف کرنے کے لیے. اب یقین کیجئے کہ ہر مشکل میں فائدہ ہے. بعض اوقات انسان ایک چیز میں الجھا ہوتا ہے اور اس کا کوئی حل اس کو مل نہیں رہا ہوتا، حالانکہ اس کو الجھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ دینا ہی اس کا حل ہے، لیکن انسان اس کو نہیں چھوڑ پاتا. اتنے میں اچانک کوئی ایسی چیز آ کے لگتی ہے کہ وہ شوق جو لگتا ہے، وہ جو کرنٹ لگتا ہے، وہ اس کو وہ الجھاؤ بلا دیتا ہے اور اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں کس پیچ و خم میں مبتلا تھا. وہ ساری سوچیں ایک طرف رہ جاتی اور آپ کو ایک نیا وینیو کھل جاتا ہے کہ نئی روشنی نظر آتی. جیسے سورج پھٹ کر نکلتا ہے تو ایک نیا دن طلوع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے اندھیرے میں آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو دل پر بھی اسی طرح غموں کا اندھیرا آتا ہے. بعض اپنی بری عادتوں سے آپ نجات چاہتے ہیں اور اس کے لیے تدبیریں کرتے رہتے لیکن کوئی تدبیر کام نہیں آتی، کوئی ٹپس کام نہیں آتی، کوئی طریقے کام نہیں آتے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے شوق سے گزارتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت سی چیزیں روشن ہو کر آ جاتی ہیں سامنے. تو اس لیے کبھی بھی اچھا کام کرنے کے بعد اگر آپ کو دنیا میں انسٹنٹ ریوارڈ نہیں ملا تو یہ نہ سوچیں کہ اس کام کا فائدہ نہیں، چلو پیچھے مڑتے ہیں، واپس چلتے ہیں، جیسے منافقین کا طرز عمل تھا. نہیں، قربانیاں تو دینی ہوگی ایک کے بعد ایک دفعہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور جب تم پسندیدہ چیز خرچ کر دو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ اس کی قدردانی کرے گا. لیکن وقتی آزمائشوں سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی. یعنی جو لوگ بھی تمہاری مخالفت کر رہے ہیں دین کے اس کام میں، اللہ کے راستے میں، وہ مخالفتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط. بے شک اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں اس پر حاوی ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. یہاں سے جنگ احد پر تبصرہ شروع ہوگا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے. یعنی آپ خود فوج کو ڈسپلن کر رہے تھے، خود کمانڈ کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم، سمیع علیم، اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور بہت خبر رکھنے والا ہے. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ 1000 کا لشکر مدینہ سے نکلا تھا جنگ کرنے کے لیے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا، ساتھ شریک نہیں ہوا. تو اس سے انصار کے کچھ لوگوں کے دل ڈر گئے. انہوں نے سوچا کہ یہ تو اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تعداد کافی نہیں، تو ہم بھی واپس چلتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل تھام لیے. منافقین کے نہیں تھامے، انصار کے تھام لیے. واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست تھا، کیونکہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر آپ کا ایمان خالص ہو، اگر آپ کا ایمان خالص ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں آپ کو تھام لے گا، اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی. لیکن اگر دل میں منافقت ہے تو چھوٹی سی آندھی بھی آپ کو گرا دے گی. اس منافقت سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دہ حالات سے گزارتا ہے، حتیٰ کہ بندہ کھڑا ہو کر مخلص مومن ہو جاتا ہے اور اللہ کی پسند کا بن جاتا ہے. تو ہم سب کو نوٹ کرنا چاہیے کہ مشکل وقت میں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں. حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا. جن قبیلوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے لیکن ہمیں بہت پسند ہے یہ آیت، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی دوستی کی بات کی ہے. واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست اور مددگار تھا. تو اس لیے جس کا دوست اللہ بن جائے، اللہ کی مدد جس کو مل جائے، اس کی شان ہی کیا. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کر دے. بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن تمہارے دشمن تم پہ چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان سچا ہوتا ہے تو مدد بھی زیادہ ملتی ہے. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا، حکمت والا ہے، العزیز الحکیم ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، اور یہ مدد وہ اس لیے بھی تمہیں دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. جب جنگ احد میں آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا تو اس وقت آپ نے یہ بات کہی کہ وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کسی کو ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. اگر آج کوئی شخص بڑے سے بڑا غلط کام بھی کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو سمیٹ لیتا ہے. تو ہمیں کسی کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے، بڑے کام کا نقطہ اور یاد رکھنے کی بات، برے سے برے انسان کو دیکھ کر بھی مایوس نہ ہو، اور غلط سے غلط کام کرتے ہوئے انسان کے بارے میں بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے مجھ پہ قسم کھانے والا، میں نے اس کو بخش دیا اور کہنے والے کو پکڑ لیا، اس کو نہیں بخشوں گا. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئیں. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں سے اچھائی کی توقع رکھنی چاہیے. کیا اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید مسلمان نہ ہو گئے تھے جو اسی لشکر میں شریک تھے اور جن کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہارے تھے، جنگ احد؟ تو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، نیور بی ججمنٹل. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اس جنگ میں ناکامی کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، اور جب مال غنیمت سامنے نظر آیا تو جن مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ دوسرا حکم آنے سے پہلے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، تو وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ابھی تمہارے اندر مال کی محبت ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوگی تم خالص نہیں ہو سکتے، اور جب تک تمہارا ہر کام خالص اللہ کے لیے نہ ہو تمہیں عظیم الشان کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکتی، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو اس موقع پر سود کی ممانعت کی گئی، کیونکہ سود بھی علامت ہے مال سے شدید محبت کی. تو جب تک انسان اللہ کی خاطر اس حرام کو چھوڑتا نہیں اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے، حالانکہ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے نا کہ جنگ احد کی بات ہو رہی، بیچ میں سود کی ممانعت. ہاں، جنگ احد ہارے تم کیوں؟ مال کی محبت کی وجہ سے، تو اس کو نکال دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لو. توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. وَسَارِعُوا، دوڑ کے چلو، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی تم اگر اللہ کے لیے محبوب چیز خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں کرے گا، بدلے میں تمہیں اتنی بڑی جنت اور اپنی بخشش عطا کرے گا. کون ہیں وہ لوگ جو متقی کہلاتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کو بھی وہی کنٹرول کر سکتا ہے جو اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر سکے. اس وقت پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے؟ خوب بڑاس نکالنا. تو جب انسان اس کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پا لیتا ہے اور دوسروں کے قصور معاف کر دے. ایسے لوگ محسنین ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. یہ جنت ان لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو.
اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے.